if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسالت اور نبوت کا پیغام یہ گلوبل ہے، ایٹرنل ہے، لاسٹ ہے، کمپلیٹ ہے اور کمپریہنسو ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں بہت شکر گزار ہوں اقرا یونیورسٹی کی جملہ انتظامیہ اور بالخصوص ڈاکٹر نواز کا، جنہوں نے اس فرسٹ سیرت کانفرنس میں مجھے نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کے عنوان پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ مجھ سے قبل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو چکی ہے۔ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours۔ مفتی صاحب نے بہت سے اورینٹلسٹ کا ریفرنس دیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو The 100 میں سیکولر اور ریلیجیس دونوں سائٹس پر the most influential personality in the history قرار دیا۔ اسی طرح اگر آپ برنارڈ شاء کو بھی دیکھیں تو اس نے کہا کہ he must be called the savior of humanity۔ لیکن میں یہاں آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کیپٹلزم، کمیونزم دونوں طرح کے نظام ہائے معیشت کو بھگت چکے ہیں۔ ہم کولونیل پیریڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ کروڑوں انسانوں کا کشت و خون ہوا۔ ہم فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار یا بالخصوص یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس یا انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے بعد بھی دنیا میں انسانوں کے حقوق کو اسی طرح سے پامال ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اگر مزید آگے بڑھیں تو آج مسلمان اگر خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمہارے لیے، ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، قرآن میں تمام علوم موجود ہیں، جب غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پستی میں گری ہوئی قوم ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ بد اخلاقی، بد دیانتی، جھوٹ، فریب، دغا ہمیں اپنی قوم میں نظر آتا ہے۔ نہ ہم اپنے ساتھ وفادار ہیں، نہ اپنی قوم و ملت کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو بھی فروخت کیا اور اپنی دنیا سے بھی ہم نے وفا نہیں کی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ پوری دنیا میں مسلمان بہنوں کے سروں سے ہیئر اسکارف کھینچا جا رہا ہے، قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے۔ کل انبیاء کے بشمول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہمارے لیے اس وقت یہ ثابت کرنا کہ بحیثیت ایک مسلمان ہی ہم بہترین عملی نمونے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور ہمارے پاس دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کو اور بالخصوص مسلم انٹیلیجنشیا کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اس تمہید کے بعد میں چند باتیں براہ راست ان اسٹوڈنٹس نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت میرے سامنے آڈیٹوریم میں موجود ہیں۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب میں پرنسپلز کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں
تو ہمیں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسالت اور نبوت کا پیغام یہ گلوبل ہے، ایٹرنل ہے، لاسٹ ہے، کمپلیٹ ہے اور کمپریہنسو ہے۔ جس عہد میں ہم ہیں یہاں ریلیجن کو اس وقت ایک پرسنل میٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور کارل مارکس نے تو کہا تھا کہ ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل۔ یہ افیون کی طرح لوگوں کو صرف دنیا کے معاملات سے غافل رکھنے کے لیے سرمایہ دار طبقہ ایک افیون کے طور پر انہیں مہیا کر دیتا ہے۔ تو اسلام is not like any other religion in its strict sense of word۔ اسلام دین ہے، اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے ایک ہی وے آف لائف کی تبلیغ کی ہے، اور اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ اینڈ ہز پروفٹس۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گلوبل ہے، ایٹرنل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص زمانے اور کسی خاص جغرافیہ اور لوکیشن کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، اور اس دور کے عرب سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست مخاطب ہے۔ لہٰذا اسلام کا میسج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے، اس میں کسی قسم کے نقص، کمی، کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کمپریہنسو ہے، جامع ہے۔ آپ ذرا لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ قرآن مجید کی 6600 اور کچھ آیات مقدسہ میں صرف 300 آیات ایسی ہیں جو احکام سے بحث کرتی ہیں، اور سیرت کے یہ پہلو جو قرآن مجید کی 300 آیات میں بیان کیے گئے، یہ کس قدر آپ کی زندگی کو ایز این انڈیویجول اور ان آل اسفیئرز آف لائف کس طرح سے اس کو انسرکل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو پہلے 4 بنیادی احکام ہیں ان میں عبادات، معاملات، آپ کا بزنس، ٹریڈ، آپ کی سوسائٹی اور آپ کی فیملی۔ یہ سیرت کے وہ 4 بنیادی چیپٹرز ہیں کہ جو قرآن مجید کی 300 احکام کی آیات کے زیر بحث آتے ہیں، اور یہ ایز این انڈیویجول آپ پاکستان میں ہوں، آپ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں ہوں، یا آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، آپ نے ان پر بہر صورت عمل کرنا ہے۔ 4 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق براہ راست اسٹیٹ کے ساتھ ہے، جس میں ریاست کا سبسٹینٹیو لا، پروسیجرل لا، کرمنل کوڈ اور انٹرنیشنز اور انٹرنیشنل لا ہے، جسے آپ فقہ السیر الدولی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کمپریہنسو ہے، تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں مسجد اور ریاست، قرآن اور ریاست، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ مسلمان نام ہی اس شخصیت کا ہے جو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خود کو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لاسٹ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، لیکن جن پر تمام اقوام کی نبوت کو مکمل کیا گیا وہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس انسانی وجود کی، ہماری پرسنالٹی کی 5 ڈفرینٹ ڈائمنشنز ہیں، اور ہم عموماً اپنی صرف فزیکل اپیرنس پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ تو ہماری ایک فزیکل ڈائمنشن ہے، ایتھیکل ڈائمنشن ہے، انٹلیکچول، ایستھیٹیکل اینڈ اسپریچول۔ جب تک ان 5 ڈفرینٹ ڈائمنشنز میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں سیلف ڈسکوری کی طرف نہیں جائیں گے، ہم
اپنی ذات کا مطالعہ خود نہیں کریں گے، انٹراسپیکشن کرتے ہوئے ہم اپنے عیوب اور نقائص پر خود توجہ نہیں کریں گے اور ان تمام ڈائمنشنز کے اندر اپنے وجود کی تربیت نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی عقلی، ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی، اپنی روحانی اور جسمانی ان تمام اعتبارات سے تربیت پر توجہ دینی۔ اب آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شاب نشأ فی طاعت اللہ، فرمایا ان میں وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کی اپ برنگنگ، جس کی نشو و نما، جس کا پروان چڑھنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں ہوا ہو۔ دیکھیے یہ جوانی کی عمر کہتے ہیں کہ جوانی پھر نہیں، تیز آواز سے کہتے ہیں جوانی۔ اب اس میں 2 قسم کے لوگ پرسپیکٹیو لے لیتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ بھئی جو کرنا ہے کر لو، دوبارہ اس طرح کے مواقع نہیں ملیں گے۔ لیکن بلیو می، ایک مسلمان جو حضور کا امتی ہے وہ ہمیشہ دنیا کو آخرت کے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک نوجوان کی حیثیت سے جب میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں تو حضور نے ہمیں ٹاسک دیا ہے کہ نشأ فی طاعت اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے شب و روز بسر کرتا ہے۔ جب ہماری آنکھوں میں بصارت ہے، ہمارے کان بہتر انداز سے سن سکتے ہیں، ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہے، قدم کہیں چل کر جا سکتے ہیں، اور ہماری زبان میں طلاقت ہے، اگر اس وقت کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل میں صرف کیا، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم اس کے بارے میں زیادہ کوئی وی ڈونٹ بادر، ہم بہت زیادہ کوئی فکر نہیں کرتے اس کے بارے میں۔ 2 چیزیں ہیں، فرمایا الصحۃ، تمہاری ہیلتھ، والفراغ، تمہارا فارغ وقت۔ آپ دیکھیے کہ ابھی اللہ نے جو ہمیں قوت عطا کی ہے، کیا ہم اس قوت کو نیکی کے کاموں میں، انسانیت کی بھلائی کے لیے، معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم اپنی قوت کو، طاقت اور وسائل کو لغو، لایانی، لہو، فحاشی اور ان کاموں میں صرف کر رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ہیں؟ تو صحت اور فارغ وقت تو کسی بے روزگار شخص سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیوائسز ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ہم اس وقت سائبر ڈیجیٹل ورلڈ میں زیادہ زندہ رہتے ہیں، اسکرین ٹائم ہمارا بہت بڑھ چکا ہے، اور پوسٹ کرونا ورلڈ نے دنیا کی پوری، آپ جسے کہیں کہ اس کے اسٹیمولیشنز کو چینج کر دیا ہے۔ اب بہر صورت لوگ جب زیادہ تر وقت تنہائی میں بھی گزارتے ہیں تو وہ تنہا نہیں ہوتے، بلکہ ہم سوشل انٹریکشن میں زیادہ ہم خود کو مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، میں یہاں ریکمنڈ کروں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس 2 سوالوں کے جواب آج اپنے آپ سے تنہائی میں ضرور پوچھیں۔ نمبر 1، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دولت کمانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 2، آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم کس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ اور یہ جواب ریٹرک نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچ و فکر کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقیناً اس کا جواب آپ کو اپنے اندر سے ملے گا۔ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سیرت کے کچھ پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تمہاری جان کا تم پر بہت حق ہے، یہاں تک کہ اگر انسان مرنے کے قریب ہو، حلال کھانا موجود نہ ہو تو حرام بوقت ضرورت
بقدر ضرورت جائز ہو جاتا ہے، استعمال کرنے کی رخصت ہے، لیکن اگر جان سے بھی زیادہ کسی کا تمہاری ذات پر حق ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے دلوں میں ہیں۔ اور ہر صاحب ایمان، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا ہے، عمل کی کمی کوتاہی ہر انسان میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایک ایسا جوہر ہے جو ہر صاحب ایمان کے قلب و ذہن میں ضرور پایا جاتا ہے۔ لہٰذا حضور کی ذات اقدس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنے نزدیک اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب سے بڑھ کر حضور کی ذات اقدس کو اپنے لیے محبوب بنا لیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تربیت دیا کرو۔ فرمایا قرآن کی تلاوت، اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، اطاعت اور اتباع کریں گے، بکثرت درود و سلام پڑھیں گے، یہ درود کا پڑھنا یہ امت کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تنہائی کے تعلق کو قائم کر دیتا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوجوانی کے ایام میں حلف الفضول کی صورت میں ایک معاہدہ فرماتے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے میں امن قائم کرنا، اکنامک ایکٹیویٹی کو ایک پرامن ماحول فراہم کرنا کہ جہاں باہر سے آنے والے تاجروں کو یا اندر جو لوگ تجارت اور خرید و فروخت میں مصروف تھے یا باہر سے کسی صورت میں آ کر لین دین کیا کرتے تھے، مکہ میں ان لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں تھی۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کا معاہدہ کیا اور فرمایا کہ اگر اسلام کے بعد بھی کوئی ایسا معاہدہ امن میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے تو فرمایا کہ میں سرخ اونٹنیوں سے زیادہ ایسا معاہدہ کرنا پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم اور سخا، یہ وہ عظیم صفات ہیں کہ جنہیں مشرکین مکہ نے نوجوانی کی عمر میں تسلیم کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فار دا ویری فرسٹ ٹائم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی ہے تو کیا فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 برس گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لہٰذا کریکٹر بلڈنگ، اپنے کردار کی حفاظت کیجئے، اپنے اخلاق کی حفاظت کیجئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوتی ہے۔ عفت اور پاک بازی کا ایک ایسا روشن مینار کہ جنہیں دیکھ کر گم کردہ راہ اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو میدان طائف میں نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ طائف میں تبلیغ فرمائی ہے، 1 مہینہ، اور ہر طرف سے جواب میں سنگباری ہوئی ہے، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا۔ لیکن جب ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کو معاف کر دیا۔ معاف کرنا سیکھیں۔ آج مسلم سوسائٹیز سے ٹالرنس ختم ہو چکا ہے، معاف کرنا ہم بھول چکے ہیں، برداشت کرنا ہماری کتاب سے ہم بالکل حرف غلط کی طرح مٹا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک جہاد کے موقع پر دشمن کی طرف سے ایک دیہاتی شخص، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھا لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ من یمنعنی منی، کون ہے جو تمہیں اب مجھ سے بچا سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ کا نام لیا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی،
اور اس صورت میں مجھے بتائیں معاف کرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے دشمن پر پوری قدرت رکھتے ہوں، انتقام لینے کے اہل ہوں اور اس پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ فتح مکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے سنگباری کی، حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی پشت پر لا کر رکھ دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو تکلیف پہنچائی، جن لوگوں نے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یا رسول اللہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگوں پر نرم ہو گئے، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں۔ آپ ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پیرنٹس ہیں، آپ بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، زندگی کے کسی رشتے یا جاب کسی مقام پر ہیں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یا رسول اللہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان امتیوں پر نرم ہو گئے۔ اپنے مزاج میں، اپنی گفتار، کردار اور اخلاق میں نرمی پیدا کیجئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یا رسول اللہ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا اور آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ فرمایا ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے اور ان سے مشاورت کا عمل جاری رکھیں۔ میں اپنی بات کو اس بات پر مکمل کر رہا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی جائے، اتباع اور اطاعت کی جائے، بکثرت درود و سلام پڑھا جائے، اور آج یہ عہد کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، بآواز بلند بولیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو اس واقعے پر ختم کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو سناتا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ انسپریشن ہے۔ کسی ایک نوجوان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جہاز میں بزنس کلاس میں سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران ایئر ہوسٹس نے اسے شراب کا گلاس لا کر پیش کیا اور کہا کہ سر would you like to have a glass of wine please، آپ شراب پینا چاہیں گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، آپ لے جائیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر شراب کا گلاس پیش کیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ مجھے شراب نہ پیش کریں، لیکن آپ دوبارہ شراب کا گلاس لے آئیں۔ کہا سر انٹرنیشنل فلائٹس میں، بزنس کلاس میں تو عموماً لوگ یہ مانگ کر ہم سے لیتے ہیں، آپ شراب کیوں نہیں پی رہے؟ اس نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ شراب کا گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلاؤ۔ تو خاتون نے کہا کہ سر پائلٹ اس وقت آن بورڈ ہے، وہ فلائی کر رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فلائٹ کے دوران شراب پیے، وہ آن ڈیوٹی ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب میں کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان، ہر نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، میں شراب نہیں پی سکتا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔